بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویوز ود عادل علی کے ساتھ آپ کا میزبان عادل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس موضوع کو ویسے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اہمیت دینی چاہیے، لیکن بحیثیت پاکستانی میرا خیال ہے کہ مجھے اس موضوع پہ بات کر کے عوام تک حقیقی بات یا حقائق کو پہنچانے میں اپنا ایک چھوٹا سا کردار جو میرا ہو سکتا ہے وہ مجھے ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا ایک سیاستدان ہے جو سیاستدان بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سیاستدان بیچارے بن نہیں پاتے۔ کوشش انہوں نے کئی بار کی ہے، ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے، وہ جیل چلے جاتے ہیں، وہاں سے وہ ایک والد بن کے نکلتے ہیں۔ خیر وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ حلیم عادل شیخ صاحب نے، جن کا تعلق فی الوقت اور اب تک جو بتایا جا رہا ہے، تازہ اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے اور صوبہ سندھ سے وہ صوبائی اسمبلی کے رکن بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں حالیہ بیان میں فرمایا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے پچھلے 8 ماہ میں بیرونی دوروں پر کوئی 1 ارب 75 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ ہوئے، جن میں انہوں نے مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں، اور صرف انہوں نے اب تک ایک رقم کوٹ کی ہے کہ یہ رقم انہوں نے جو ہے وہ خرچ کی ہے جو کہ ان بیرونی دوروں پہ خرچ ہوئی ہے، لیکن اس کا انہوں نے کوئی تحریری ثبوت یا کوئی آڈٹ یا کوئی ایسے کوئی آڈٹ شدہ پیپرز یا کوئی ایسی ایویڈنسز انہوں نے کوئی جمع نہیں کروائی کہ یہ رقم واقعی یوز ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے اوپر ہمارے ایک نامور میڈیا ہاؤس کی طرف سے بلا کسی تردد کے خبر جو ہے وہ سنسنی کے ساتھ پھیلا دی جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پچھلے 8 مہینوں میں بیرونی دوروں کے اوپر 1 ارب 75 کروڑ روپے کی رقم کے اخراجات ہوئے۔ اب جہاں پہ اس رقم کے تذکرے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ اگر ہم یہ بات نہ کریں کہ جہاں جہاں یہ دورے ہوئے وہاں سے پاکستان کو ثمرات کیا کیا ملے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کے اب تک جتنے بھی دورے کیے ہیں تو انہوں نے اپنے ذاتی اخراجات خود ادا کیے ہیں، خواہ ان کے وہ ٹریول ایکسپینسز ہیں یا ان کے جو اپنے دیگر پرسنل ایکسپینسز ہیں وہ ایک الگ ہے۔ بٹ بینگ اے فیڈرل منسٹر اینڈ فارن منسٹر، ان کا جو پروٹوکول ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ جو بیوروکریسی یا جو ان کے جو بھی دیگر ضروری نیسسری اسٹاف جو قریبی لوگ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے اخراجات جو ڈیفینیٹلی وہ سرکاری مد میں آئیں گے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھنا کہ امریکہ سے، سعودیہ سے، چائنا سے، ابو دھابی سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، ترکی سے یا دیگر ممالک کے دوروں سے جو ہمیں ثمرات ملے، ان ثمرات کو نہ گننا نہ شمار کرنا یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ اب یہ اگر آپ بات کریں صرف اور صرف اس کی کہ صرف اور صرف بلاول بھٹو زرداری کی ذاتی کوششوں کے باوجود یو این نے کلائمیٹ چینج کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ایک قرارداد منظور کی، اور کلائمیٹ فنڈ جو ہے وہ انہوں نے کلائمیٹ جسٹس کی فائٹ مسلسل بلاول بھٹو زرداری کرتے رہے، اور بالآخر ان کو ایک کلائمیٹ کے لیے ان کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ کلائمیٹ جو ہے وہ ایک صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اٹ ہیز بیکم اے گلوبل چیلنج ناؤ، اور اس کے لیے یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے، اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ پوری دنیا تک بہت دور تک جائیں گے، جس کے تحت پاکستان کے بعد فوراً دوسری مثال جو ہے وہ سعودی عرب کی بارشوں میں ملتی ہے۔ اس کے تحت اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بلاول بھٹو زرداری کی کاوشوں کے سبب پاکستان کو $1.5 ٹریلین کی جو ہے وہ گرانٹ صرف فلڈ وکٹمز کی مد میں ملی۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان کی وزارت خارجہ کی پالیسیز ناکام ہیں تو سعودیہ اور چائنا کے مابین جو $30 ارب کی سرمایہ کاری کا جو معاہدہ طے ہوا تو اس میں بھی آپ کو پاکستان کا کردار ملے گا۔ اگر آپ بات کرتے ہیں پاکستان میں دوبارہ سی پیک کے ریوائول کی، تو جو آج کل آپ خبریں دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو اپڈیٹس مل رہی ہیں کہ سی پیک کے دوبارہ کام شروع ہو رہا ہے اور سی پیک بہت جلد اپنے مراحل مکمل کر کے آپریشن ہو جائے گا، تو آپ کو اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری کا مطلب پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک کردار نظر آئے گا۔ ہماری پچھلی گورنمنٹ میں جب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے اور جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں اس وقت کے، اپنے کسی انٹرویو میں انہوں نے کہتے کہ شاہ محمود ہمارے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات، ہمارے دوست ممالک کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہو سکے یا رہ سکے جتنے ہونے چاہیے تھے۔ دیٹ مینس کہ عمران خان صاحب نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ شاہ محمود قریشی has been a failure foreign minister who could not give the Pakistan that kind of recognition that it deserved۔ پاکستان کو وہ اس لیول کا معیار بیرونی خارجی طور پہ نہ دلوا سکے جو وہ ایک بہت ہی محض مخصوص وقت میں بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کو دلوایا۔ آج آپ کو پاکستان کا نام ہر جگہ نظر آئے گا، پاکستان کے وزیر خارجہ کا نام آپ کو دنیا کے با اثر ترین، کامیاب ترین اور کم عمر ترین وزرائے خارجہ میں ملے گا۔ تو یہ سارے ثمرات آپ ایک طرف خرچے گروا رہے ہیں، آپ صرف الزام تراشی تو کرتے ہیں۔ ایک طرف فواد چودھری صاحب جو دوسرے رہنما ہیں تحریک انصاف کے، آج کل وہ اپنے آپ میں خود کو دوسرے عمران خان بھی سمجھنے لگے ہیں،
اور وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ عمران خان کے بعد، میں نے سنا ہے کہیں سے کہ وہ عمران خان کے بعد پارٹی کی قیادت وہ کریں گے. وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان کے 8 سفارت خانے ایسے جن کو تنخواہیں نہیں ملی، تو ان کے پیچھے وہ یہ نہیں بتا رہے کون سفارت خانوں نے اپنے بجٹ کے پری آڈٹ رپورٹس نہیں بھیجی، ان کے ایکسپینسز کیا ہیں، ان کے اخراجات کیا ہیں، ان کا آڈٹ کب ہوئے، ان کو جو بجٹ گرانٹس ہوئے ان کا کیا حساب کتاب ہے، وہ کچھ نہیں پیش کرنا چاہتے. بٹ شکوہ یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ پیسے نہیں کرے. پاکستان گورنمنٹ کے پاس پیسے دینے کا کوئی نہ کوئی میکینزم ہوگا، سسٹم ہوگا. آپ کو جو پیسے ملے آپ ان کا حساب دیں، اپنے ایکسپینسز دیں، اپنے بجٹ دیں، اور اپنے بجٹ کو سینکشن کریں، اپنے اماؤنٹس کو ریلیز کروائیں. ایک طریقہ کار ہے. لیکن تنقید برائے تنقید، بلا جواز تنقید، بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا دینا، اور محض صرف ایک شخصیت کو یا ایک پارٹی کو ایک سیاسی مخالفت میں ٹارگیٹ کرنا، اور ملک کو جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ نقصان دینا، جو کہ مشکل اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے لگا ہو، اور بیرونی دنیا آپ کی طرف دوبارہ سے اپنی توجہ مبذول کرنے لگی ہو، سرمایہ کار دوبارہ پاکستان کو دیکھنے لگے ہوں، UN دوبارہ آپ کی بات سننے لگا ہو، امریکہ دوبارہ آپ کے ساتھ قریب ہو رہا ہو، آپ یوکرین اور رشیا کی وار میں بھی اپنے کمنٹس دینے لگے ہوں، ان سارے معاملات میں آپ کی بات کی سنوائی ہو رہی ہے، سعودیہ سے آپ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، چائنا آپ پہ دوبارہ ٹرسٹ کرنے لگا ہوا، ابو دھابی جیسا 2 سال پہ دوبارہ قریب آنے لگا ہوا، تمام کونسل خانے آپ کے ساتھ ملاقاتیں کرنے لگے ہیں، اور آپ کے وزراء، آپ کے حکومتی نمائندے تمام کونسل خانوں میں جانے لگے ہوں، پوری دنیا آپ کی دعوت قبول کر رہی ہو اور آپ کو آنے کی دعوت دے رہی ہو. اس وقت پہ آگے اس گھڑی میں جہاں پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی اشد ضرورت ہے، وہاں آ کے ایسے لوگ اگر آ کے ایسے بیانات دیں گے تو یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. چلیں یہ بات ایک فرد واحد کی نہیں ہے، ایک شخصیت کی نہیں ہے. ہمارے نامور میڈیا ہاؤسز اگر اس قسم کی خبریں بریک کریں گے، ان کو سنسنی بنا کے پھیلائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ان حالات میں اپنے ملک کے ساتھ سراسر دشمنی کا کردار ادا کریں گے، جس کو صرف اور صرف ایک سیاسی مخالفت کہا جا سکتا ہے. اور میں اس کو ذاتی اناج کا نام دوں گا کہ ذاتی اناج میں آپ ملک کو ایک بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچانے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. جزاک اللہ.